قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور 8 نکاتی ایجنڈا تھا، اور لیکن صورتحال یہ تھی کہ آرڈیننس پیش کیے گئے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آرڈیننس کی بھرمار کر دی اور اس پہ ہوا احتجاج، اور احتجاج کرنے والوں میں پہلے آرڈیننس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے تھے۔ آرڈیننس 7 آرڈیننس تھے جی۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، فوجداری قوانین ترمیمی آرڈیننس اور نجکاری کمیشن ترمیمی آرڈیننس، ٹیلی مواصلات اپیلنٹ ٹریبیونل قیام آرڈیننس، اور اس کے بعد تمام آرڈیننس اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پیش کیے۔ 120 روز کی توسیع کے لیے پیش کیے گئے قومی اسمبلی میں آرڈیننس پیش کرنے کے خلاف جی اپوزیشن نے تو احتجاج کرنا ہی کرنا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، اور وہ فیس سیونگ کے لیے کیا یا اصلاً کیا، بہرحال انہوں نے کیا، اور پیپلز پارٹی کے ارکان نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جزوی طور پر حمایت بھی کی، اور اس میں آرڈیننس پیش کرنے پر جی جو آرڈیننس کی ان کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں اور اٹھا کے، اور ان کا شدید احتجاج نعرے بازی کی گئی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، آرڈیننس کی کاپیاں پھاڑ دیں، اور ان کے وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا جی کہ قومی اسمبلی میں آرڈیننس کے حق میں 130 آئے اور مخالفت میں 63 ووٹ آئے، آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ کافی سخت تقریریں ہوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ تو تڑاک ہوئی، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جی آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، IMF اور یورپی یونین کو چٹھیاں لکھنے سے ملک نہیں چلے گا، آپ کو چاہیے کہ ملک کے 25 کروڑ عوام کا بھی سوچیں۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہہ رہے تھے، اور دوسری جانب اسد کیسر صاحب نے بہت ریئیکٹ کیا، عمر ایوب صاحب نے کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ اسد کیسر صاحب نے کہا آپ نے فلور پر کہا تھا کہ کچھ بھی ہو رول کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، یہ جس طرح بل لے کر آ رہے ہیں میں مذمت کرتا ہوں اس کی، یہ رول کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور صدر زرداری کی رہنمائی میں مشکلات سے نجات حاصل کریں گے، شاید نوائی صاحب درمیان میں آئیں، لیکن نوید قمر صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جی یہ جو آرڈیننس لائے گئے ہیں یہ غلط ہے اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عمر ایوب نے بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ آرڈیننس، انہوں نے خاص طور پہ جو آواز بلند کی اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ IMF کے کہنے پہ لائے جا رہے ہیں، اور یہ نجکاری کے قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور دیگر قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اور ان کا بنیادی مقصد انہوں نے کہا یہ ہے کہ بڑے بڑے خانچے تیار کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ مال بناؤ مہم پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایک ترمیم جو ہے اس کے پیچھے اربوں روپیہ چھپا ہوا ہے، یہ انہوں نے واضح طور پر کہا، اور لیکن اس کے باوجود جی آرڈیننس منظور کیے گئے۔ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ یہ فارم 47 والی حکومت ہے، اور بلال ورد کو دوبارہ گنتی میں ہرا دیا گیا ہے، اور چیف الیکشن کمیشنر بیرون ملک سفیر لگایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ایک برائب کے طور پہ کیا جا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اپوزیشن احتجاج کرتی رہی، ارکان شور مچاتے رہے، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑتے رہے، اور اس دوران انہوں نے اپنی عددی قصریت کی بنیاد پہ وہ کام کر لیا اور آرڈیننس منظور کروا لیے گئے تاکہ نافذ ہو گئے ہیں، فوری طور پہ نافذ العمل ہو گئے ہیں، کیونکہ قانون سازی ہوتی تو اس پہ ٹائم لگتا، جبکہ IMF کا کہنا ہے کہ جی فی الفور ہمیں بتائیں آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا جی مائی باپ ہم حاضر ہیں، کیوں نہیں کریں گے۔ اسد کیسر صاحب نے جی مزید انہوں نے عمر ایوب صاحب کا اور اسد کیسر صاحب نے کہا یہ رول کی خلاف ورزی ہے، یہ آرڈیننس واپس لیے جائیں، اپوزیشن لیڈر کو ایوان میں بات کرنے کا موقع دیا جائے، اسپیکر قومی اسمبلی کی اپوزیشن اراکین کو وارننگ کہ ایوان میں کاغذ پھاڑ کر پھینکنے کا سلسلہ بند کیا جائے، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ ڈسپلنری ایکشن لوں، اور لیکن اپوزیشن باز نہیں آئی، انہوں نے آرڈیننس اور اجلاس کی ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑتے رہے اور شور کرتے رہے، نعرے لگاتے رہے، احتجاج کرتے رہے، انہوں نے کہا جی ہمیں نہ ڈرائیں، اور آپ کہتے ہیں بہت ضروری چیز ہے، اگر نہ ہوا تو آسمان نیچے آ جائے گا۔ عمر ایوب نے کہا آرڈیننس ہے کیا چیز، ایک ایک لفظ کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایک لفظ انہوں نے کہا جی کہ اربوں خربوں کے خانچے ہیں جن کے پیچھے، کیونکہ یہ جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں یہ رولز تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور رولز تبدیل کر کے اور یہ کیا جا رہا ہے، کوئکلی فیصلے کرنے کی بات کی جا رہی ہے جی، کوئکلی جو ہرڈلز ہیں وہ ہرڈلز جو ہیں دور کیے جائیں، وہ ہرڈلز ظاہر ہے آئین اور قانون کی ہرڈلز ہوتی ہیں، اور عمر ایوب نے چیلنج کیا کہ کیا حکومتی بینچوں پہ کوئی یہ بتا سکتا ہے، حلفاً کہہ سکتا ہے کہ اس نے یہ پڑھا ہے جو یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اتنے سارے آرڈیننس لے کے آئے ہیں، تو حکومتی ارکان کو بھی نہیں پتا تھا،
پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ سب کچھ مال بناؤ مہم ہے اور کیا ہونی ہے. ملک کے اثاثے نجکاری کمیشن کے ذریعے بیچے جا رہے ہیں. عمر ایوب نے کہا ہمیں پڑھنے کا وقت نہیں ملا. اور نوید قمر نے کہا نوید قمر نجکاری کمیشن میں رہ چکے ہیں، ان سے پوچھیں یہ کیا ہوتا ہے، اس کا اثر اربوں کا نہیں کھربوں کا ہے. جناب اسپیکر آپ نے میرا مائک بند کر دیا تھا. جناب اسپیکر نے کہا تھا کہ جو لوگ آرڈیننس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی تصاویر لے لیں. اور عمر ایوب نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ تصویر لے رہے ہیں ان کی جتنے بھی حمایت کر رہے ہیں اس وقت، میں گزارش کرتا ہوں تصاویر ان کی لے رہے ہیں جو پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ نے بھی آگے سے جواب دیا اور تصاویر ان کی لی جائیں جو IMF اور یورپی یونین کو چٹھیاں لکھتے ہیں. 3 کروڑ ووٹ سنی اتحاد کونسل کو پڑ گیا جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. تو سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں پڑا، پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان تو آپ لوگوں نے لیا اور قاضی صاحب سے مل کر لیا. تو اس لیے اس معاملے تو میرا خیال ہے تارڑ صاحب کو نہیں چھیڑنا چاہیے. تصاویر ان کی لیں جو ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے اسی طرح یہ ہلا گلا چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد ایوان کا اپوزیشن کا ایوان میں بھرپور شور اور یہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور اسپیکر صاحب نے راہ فرار اختیار کی.